السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے گروپ کے معزز ممبران، آپ سب کو خوش آمدید۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ملک مشتاق صاحب کا جو دوسرا پروگرام ہے، جو موضوع انہوں نے چنا تھا وہ یہ تھا کہ خلافت احمدیہ کا انہوں نے جائزہ لیا تھا پچھلے پروگرام میں، اور اس میں بانی خلافت اور خلیفہ ثانی کی تحریرات کے آئینے میں یہ جائزہ لیا گیا تھا۔ اور دو تین ضروری باتیں ہیں جن کو میں پہلے بیان کر دوں، اس کے بعد میں محترم مشتاق ملک صاحب کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی پریزنٹیشن پیش کریں۔ اس میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے پروگرام کے بعد ایک صاحب نے بار بار یہ شور مچایا اور یہ پوچھا کہ مشتاق صاحب سے کہ آپ نے یہ کتاب کیوں لکھی، آپ کو نہیں لکھنی چاہیے تھی اور آپ کو اس کو جلا دینا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ میں ان محترم کو، مجھے نہیں پتا وہ گروپ میں اب ہیں یا وہ گروپ چھوڑ گئے ہیں، لیکن میں ان کو یہ جواب دینا چاہتی ہوں کہ دنیا میں ہمیشہ سے محقق، مبصر، مصنف پیدا ہوتے رہے ہیں جن کی شب و روز کی تحقیق اور تالیف اور تصنیف کی وجہ سے اس دنیا نے علم کے میدان میں ترقی کی ہے۔ دنیا کی ان گنت لائبریریاں انمول اور نایاب کتابوں سے بھری پڑی ہیں جو طالب علموں کی پیاس بجھاتی ہیں۔ ہر سوچ و فکر رکھنے والا انسان زندگی کے مختلف پہلوؤں کا غور و فکر سے مشاہدہ کرتا ہے، اور جس میدان میں اس کا ذوق ہو وہ اپنے نظریات اور اپنے مشاہدات کو قلم بند کرتا ہے، ان کو رقم کرتا ہے اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے اور اپنے زمانے کے لیے محفوظ کرتا ہے۔ لیکن علم کے ذوق سے بے بہرا اور اندھی تقلید کرنے والے علم دشمن لوگ جو ہیں وہ ان باتوں کی گہرائی کو سمجھ نہیں پاتے اور ہر نئی سوچ رکھنے والے پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ماحول میں پلے بڑے ہوتے ہیں اور نسل در نسل انہوں نے ایسے ماحول میں گزاری ہوتی ہے جہاں علمی اور تحقیقی سوچ کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے، تو انہیں یہ طریق کہ کھلے عام لوگ علمی بات چیت کریں، گفتگو کریں، ریسرچ کریں، اس کے بارے میں بات کریں، یہ سب کچھ انہیں بہت ہی کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہمارے لفظ آئندہ زمانوں سے عبارت ہیں، ہمارے لفظ آئندہ زمانوں سے عبارت ہیں، پڑھا جائے گا کل جو آج ہم تحریر کرتے ہیں، پڑھا جائے گا کل جو آج ہم تحریر کرتے ہیں۔ تو ہم ایک ہسٹری بنا رہے ہیں اور یہ بھی کل پڑھی جائے گی۔ اور پھر مجھے احمد فراز کا وہ مشہور شعر یاد آ گیا جو سبھی کا پسندیدہ ہے، آج ہم دار پہ کھینچے گئے جن باتوں پر، آج ہم دار پہ کھینچے گئے جن باتوں پر، کیا خبر کل وہ زمانے کو نصابوں میں ملیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں دعوت دیتی ہوں محترم جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ وہ جو میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا، میں سمجھ رہا تھا کہ میں سچ کے سفر کے پیج پہ ہوں، لیکن وہ پیج آپ کا کھلا ہوا تھا۔ تو خیر ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اب باقی آپ نے شروع میں بیان فرما ہی دیا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ پریزنٹیشن پسند نہیں آئی، شاید ان کے ذہن میں یہ ڈال دیا گیا ہے کہ اب جو لکھا جا چکا ہے آپ نے اسی پر ہی کنسنٹریٹ کرنا ہے۔ جو لکھا گیا مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتابوں میں، یا جو لکھا گیا خلفاء، ان کے جو خلفاء نے ان کی کتابوں میں، اسی کو دیکھنا ہے، اس کے باہر نہیں جانا۔ تو ایگزیکٹلی میرے ذہن میں بھی یہی آئیڈیا آیا تھا، کیونکہ میں نے دیکھا تھا کہ جو مسیح موعود نے جو ہمیں تعلیم دی، وہ جو تعلیم یہ لوگ دے رہے ہیں یہ خلفاء، اس سے مطابق ان کے متعلق جن کے بارے میں آپ نے ابھی فرمایا کہ یہ صاحب جو تھے یہ بار بار کہہ رہے تھے
کہ یہ آپ نے کیوں کتاب لکھی۔ ابھی تو محترم ان سے میں عرض کرتا ہوں کہ ابھی تو یہ ایک کتاب ہے، ابھی تو اور بھی کتابیں لائن میں لگی ہوئی ہیں جہاں آپ لوگوں نے اختلاف کیا ہے مسیح موعود سے۔ مسیح موعود فتح اسلام میں ایسے لوگوں کے متعلق کہتے ہیں، تحریر کرتے ہیں کہ ایسے لوگ یہ اندھیرے سے پیار اور اجالا سے نفرت کرتے ہیں، روشنی سے نفرت کرتے ہیں۔ اب آپ سمجھ لیں اس ایک چھوٹے سے فقرہ میں مسیح موعود نے ان کی سائیکالوجی، ان کی نفسیات بیان کر دی۔ بہرحال زیادہ اعتراض تو یہی آیا تھا کیونکہ ان کے شاید ذہن میں یہ تھا، کیونکہ میں نے پہلے جو خلیفہ ثانی کے بارے میں جو ان کے کردار پر جو کتابوں سے حوالے دیے تھے، ان کے ذہن میں ابھی بھی یہی تھا کہ شاید یہ کوئی ان کے متعلق، ان کے کردار کے متعلق کو بکواس کرے گا، لیکن نہیں۔ اس کتاب میں جو ہم نے یہ کتاب لکھی ہے بڑی محنت سے، بہت حوالے دے کے، ایک حوالے کے لیے ہمیں مختلف کتابیں جو ہے نا کنسلٹ کرنی پڑی، تو ان کو ہم نے اس کتاب یعنی قادیانی خلافت میں سمو دیا ہے۔ اور جو علم سے پیار کرنے والے ہیں، یعنی جو روشنی سے پیار کرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ واقعی مشعل راہ ہوں گی۔ اچھا، اس میں ہماری طرف سے، ٹیم کی طرف سے اپنے کوئی حوالے نہیں ہیں۔ یہ اگر حوالے ہیں تو روحانی خزائن سے یا جو جماعت احمدیہ کے خلافت کے جو لٹریچر ہے جیسے انوار العلوم سے اور دوسرے کتابوں سے وہ لیے گئے ہیں تاکہ ان کو اعتراض نہ ہو۔ اب اس کے آگے ہم نے حوالہ جات بھی دیے ہیں، لیکن اگر ہم وہ حوالہ پڑھنا شروع کر دیں، جو حوالہ تو وہ بہت دیر۔ جی بالکل، اس وقت یہ اجالا جو ہیں وہ تو ہمارے دماغوں پہ چھا گئی ہیں۔ اللہ پاک ہماری اجالا بہن کی ہر آن حفاظت کرے۔ اللہ پاک آپ کا ہر آن حامی و ناصر ہو۔ ہم بحیثیت آپ کے بھائی کے انشاءاللہ جہاں بھی آپ کی عزت پر یہ حملہ کریں گے، جہاں بھی آپ پر یہ ایسے جہالت میں یہ اٹیک کریں گے، ہم انشاءاللہ ان کا جواب دیں گے۔ یہ ہمارا فرض ہے۔ بالکل یہ اجالا سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ مسیح موعود کو آج سے 150 سال پہلے پتہ لگ گیا تھا، اور ان کی جماعت کے متعلق انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ میرے بیت میں آنے والے تو میں اب آتا ہوں اسی موضوع پہ۔ میں نے جو پہلا چیپٹر شروع کیا تھا، میں نے نہیں، اگر میں کہوں گا تو میرے جو دوسرے دوست اس پر کام کر رہے تھے تو ان کے ساتھ یہ ناانصافی ہوگی۔ تو ہم نے سب سے پہلے مسیح موعود کا ویو بیان کیا کہ وہ خلافت سے کیا مراد لیتے تھے۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ خلافت سے مراد ایک روحانی خلافت اور ایک انتظامی خلافت۔ روحانی خلافت میں آپ نے فرمایا کہ وہ نبی، رسول، محدث، مجدد یہ سب ہیں، لیکن انتظامی خلافت میں یہ کیا کہتے ہیں، بادشاہ، خلفائے راشدین وغیرہ وغیرہ، ان کی اپنی سلطنت ہوتی ہے۔ مسیح موعود کے زمانے میں مسلمانوں میں ایک، لہذا مسیح موعود کو بخوبی علم تھا کہ جس قسم کی خلافت کا وہ خود دعویٰ کرتے ہیں وہ روحانی خلافت ہے۔ آپ نے ایسی شخص کو جو اس قسم کی خلافت کا دعویٰ کرے اسے امام الزمان کہا، اور امام الزمان ہی مجدد ہی کہلاتا ہے۔ اچھا، آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ پاک سے الہام پا کر یہ کھڑے ہوتے ہیں، اور مجدد وہ ہے جو جس سے مجدد کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام الزمان کی ضرورت ہر ایک صدی کے لیے قائم کی ہے، اور صاف فرما دیا کہ جو شخص اس حالت میں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے
کہ اس نے اپنے زمانہ کے امام کو شناخت نہ کیا وہ اندھا آئے گا اور جاہلیت کی موت مرے گا۔ اور یہ تمام حوالہ جات ضرورت الامام سے لیے گئے ہیں، جیسے یہ حوالہ میں نے ضرورت الامام صفحہ 4 سے لیا ہے۔ پھر مسیح موعود آگے فرماتے ہیں، چونکہ وہ خود اپنے آپ کو امام الزماں کہتے تھے، تو یہ فرماتے ہیں کہ امام الزماں کے لیے محض متقی اور صاحب الہام ہونا کافی نہیں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ اس کے لیے متقی، صاحب الہام اور علم، جب تک یہ 3 چیزیں نہیں ہوں گی وہ امام الزماں نہیں کہلا سکتا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے آگے چل کے کہ امام الزماں ہی اور یہی امام الزماں ہے جو کہ سب سے بڑا عالم دین ہے۔ یہ علم کی زیادتی کے باعث امام الزماں کہلاتا ہے، اور یہی شخص ہے جو بیعت لینے کا مجاز ہوتا ہے، اور اسی کو ہم امام الزماں کہتے ہیں۔ اور یہی امام الزماں آگے جا کے فرماتے ہیں کہ صحیح عالم دین اور اپنے مریدوں کو علم سکھاتا ہے۔ یعنی ان سے جب بیعت لیتا ہے تو ان کو اپنا علم دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ جو امام الزماں ہوتا ہے وہ بحث مباحثہ کرتا ہے، لوگوں سے انٹریکشن کرتا ہے، یعنی اپنی آئیڈیالوجی اپنے مریدوں پہ ٹھونستا نہیں ہے، وہ ان سے بحث مباحثہ کرتا ہے، ان کے سوالات کے جوابات دیتا ہے۔ اور یہ جو امام الزماں جو کہ خلیفہ ہے، وہ اس کے پاس نہ صرف اس کے دشمن بلکہ اس کے دوست بھی آتے ہیں، اور جو دوست جو ان کے مرید بن جائیں، یعنی جو کہ ان کی بیعت میں آ جائیں۔ بیعت میں اب میں بار بار اس کا ذکر نہیں کروں گا، جو بیعت کرتا ہے وہ اپنے مرشد کے ہاتھ میں اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے۔ تو بیعت جو مرید ہوتا ہے اس کا یہ پورا حق ہے کہ اپنے مرشد سے ہر قسم کے دینی سوال کرے اور ان کے جواب دے، یہ نہیں کہ اس کو جھٹک دے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ علم بہت ضروری ہے۔ اچھا، پھر وہ فرماتے ہیں یہ علم سکھانا یہ فی سبیل اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے کہ اپنے لوگوں کو آپ یہ رزق دو۔ یہ علم بھی ایک رزق ہے، یہ اجالا ہے، یہ روشنی ہے جو اپنے مریدوں کو دو۔ اچھا، آگے جو اکثر یہ ہمارے کچھ دوست یہ کہتے ہیں، کہ مجددیت کو ماننا بڑا ضروری ہے۔ بے شک میں نے پہلا ہی اچھا آپ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ خلافت اور مجددیت کا دعویٰ اہم نہیں ہوتا۔ اب یہاں یہ فرماتے ہیں، یہ بھی یہ فرماتے ہیں آئینہ کمالات اسلام میں صفحہ نمبر 221 میں، یہ یہاں آگے چل کے فرماتے ہیں کہ خلافت اور مجددیت کا دعویٰ اہم نہیں ہے، اصل چیز کام ہے۔ ایسا دعویٰ جو اپنے ساتھ اپنا ثبوت نہیں رکھتا کسی کے لیے موجب فضیلت نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک انسان ایک امر کی نسبت دعویٰ تو نہ کرے مگر وہ امر کر کے دکھائے تو اس سے دوسروں سے بدرجہ بہتر ہے کہ دعویٰ تو کرے مگر اس بات اور دعویٰ سے عاجز رہے۔ اب اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس کا دعویٰ ضروری نہیں، یعنی بعض لوگ مجددین کو تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مسیح موعود نے جو فرمایا کہ ایک امام الزماں کے لیے نہ صرف الہام بلکہ تقویٰ
اور تیسرے ان کا علم ہونا چاہیے، اس سے ہم ان کے کام کو پرکھتے ہیں۔ تو یہ تو میں نے آپ کو خلاصتاً مسیح موعود نے جو فرمایا اپنی خلافت، ان کے ذہن میں خلافت سے کیا مراد تھی۔ اب مسیح موعود اپنے آپ کو خاتم الخلفاء بھی کہتے تھے، یعنی ایک تو امام زمان اور دوسرے خاتم الخلفاء۔ اسی طرح ہی جس طرح عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے مثال دے کے بتایا کہ میں اسی طرح کا خاتم الخلفاء ہوں جس طرح کا مسیح ناصری علیہ السلام، وہ مسیح موسوی کے خاتم الخلفاء تھے۔ میں مسیح محمدی جو ہوں وہ مسیح۔ تو اس طرح میں جو پہلا چیپٹر تھا وہ میں ختم کرتا ہوں۔ اب دیکھیں، جو خلافت، جو نظام جماعت ہم نے دیکھا مسیح موعود کی وفات کے بعد، مسیح موعود کی وفات کے بعد تو حکیم نور الدین وہ جو انجمن مسیح موعود بنا گئے تھے اپنے زمانے میں اس پر مزید زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، موضوع لمبا ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا میری وفات کے بعد مل جل کے کام کرو، اور وہ جو انجمن بنائی اس کے سپورٹ یہ کر دیا۔ اچھا، اب یہ انجمن کام کر رہی تھی جب مسیح موعود فوت ہو گئے، لیکن اور زیادہ کوئی ایسا پرابلم نہیں آیا۔ کچھ لوگ جو تھے وہ خلیفہ جو حکیم نور الدین جو کہ جماعت کے پہلے خلیفہ تھے، جو صدر انجمن احمدیہ بھی تھے، جماعت نے بڑی تقوی، جو حکیم نور الدین وہ بیچارے درویش صفت آدمی تھے، وہ تو ایسے پھڈے میں تو پڑتے ہی نہیں تھے، اور جو کام ان کے سپرد کیا گیا تھا وہ بخوبی اپنے علم سے، اپنے تقوی سے، اپنے الہام و کشوف سے وہ کیا کرتے تھے۔ لیکن کچھ لوگوں کو ان کی جو ہے نا وہ خلافت وہ ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، اور ان میں وہ پیش یہ مسیح موعود کا اپنا خاندان تھا۔ جماعت سے حکیم نور الدین کو کوئی اپوزیشن نہیں ملی، لیکن 3 آدمی جو اکثر بار بار سوال کیا کرتے تھے وہ غالباً مطمئن نہیں تھے اس نظام سے۔ میں ان کے زمانے میں ہوتا تو میں پوچھتا کہ بھئی، اور معلوم نہیں ان کے دل میں کیا چور تھا۔ بہرحال ان کو اکسایا جاتا تھا کہ آپ میر اسحاق صاحب آپ خلیفۃ المسیح سے یہ سوال پوچھیں، حتیٰ کہ ایک دفعہ یہ قدر جھنجھلا گئے تھے کہ انہوں نے خواجہ کمال الدین کو لندن میں خط لکھا کہ نواب میر ناصر محمود نالائق اور انتہا درجے کے جو شیلے ہیں، یہ بلا کب سے لگی ہوئی ہے، یا اللہ نجات دے۔ اب میرے جیسا جاہل انسان تو یہی سمجھتا ہے کہ چونکہ ان لوگوں نے تنگ کیا ہوا تھا تو انہی نے پھر اس طرح کا ایک خطبہ ان کو دینا پڑ گیا۔ آپ نے بھی لاسٹ ٹائم اس خطبے کا حوالہ دیا جو اس کتاب میں بھی آئے گا، اس حوالے کا ذکر کہ میرے پاس ایسے خالد بن ولید ہیں جو تمہیں سیدھا کر دیں گے۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ جماعت تو حکیم نور الدین کو تنگ نہیں کرتی تھی، تنگ کرنے والے میر ناصر نواب، میر محمد اسماعیل اور مرزا محمود یا ان کے خاندان والے تھے، ان کو کچھ پریشانی تھی۔ چلے خیر، میں یہیں پر یہ جو حکیم نور الدین کو اپوزیشن دیکھنا پڑی، وہ خاندان مرزا محمود جو کہ خلیفہ ثانی تھے، وہ جیسے بھی منتخب ہوئے، ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ جب گدی پر وہ بیٹھ گئے تو انہوں نے گاہے بغائے ایسی خطبات دیے جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ ایک ایسا نظام چاہتے ہیں جو کہ جس میں یہ پوری جماعت کو جکڑ ڈالیں۔ اکثر وہ یہ کہا کرتے تھے ہٹلر اور مسولینی
کا نظام ہٹلر اور مسولینی نے اپنے عوام کو ڈنڈے سے سیدھا کیا ہوا تھا، ان سے چندے بھی لیتے تھے، انہوں نے بے شمار وہ کر لیے تھے، سکولز بنا دیے تھے اور سارے پبلک کو ان گروپس میں بانٹ دیا تھا۔ تو وہ میں بعد میں ڈسکس کروں گا۔ ایسا جب یہ نظام بنایا تو انہوں نے ایک مضمون لکھا، یہ مضمون انوار العلوم جلد 14 صفحہ نمبر 515 میں ہے۔ وہ فرماتے ہیں خلافت احمدیہ سے بغاوت اسلام سے بغاوت کے مترادف ہے۔ اب وہ جماعت جس کو مسیح موعود یہ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے مرشد سے، اپنے خلیفہ سے سوال و جوابات کر سکتے ہو، اختلاف بھی کر سکتے ہو، دشمن دوست سب سوال و جواب کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو کہتے ہیں جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر تم خلیفہ سے مخالفت کرو گے، خلیفہ سے بغاوت کرو گے، تو اس کا مطلب ہے تم اسلام سے بغاوت کرو گے۔ پھر یہ فرماتے ہیں آگے، دیکھیں انہوں نے کیسے اپنے لوگوں کو، کیسے اپنے پیروکاروں کو پروگرام کیا، جو کہ مسیح موعود نے کبھی بھی اپنے پیروکاروں کو اس طرح زبردستی جبرن پروگرام نہیں کیا تھا۔ یہ فرماتے ہیں جو شخص خلافت احمدیہ سے دور ہے اس سے اللہ دور ہے۔ اب دیکھیں میرے جیسا جاہل جو اندھیرے کو پیار کرتا ہے، وہ جب اپنے اس خلیفے کو سنے گا تو وہ تو یہی سمجھے گا کہ اصل اجالا تو وہ ہے، اصل روشنی وہ ہے، اس کو میں قبول کروں گا۔ اور وہ یہ فرما رہا ہے کہ جو مجھ سے دور ہے۔ حوالہ جات موجود ہیں، اگر کسی دوست کو چاہیے تو میں بھیج دوں گا۔ پھر وہ آگے فرماتے ہیں کہ کوئی شخص خلافت احمدیہ پر اعتراض کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ اب دیکھیں یہ جو دوست میرے ساتھ یہ بحث کر رہے تھے کہ تمہارا حق کیا ہے کہ تم یہ کتاب لکھو، بھائی میں نے ایک تحقیق کی، ہم نے ایک تحقیق کی، ہماری یہ فائنڈنگز ہے۔ اچھا دیکھیں وہ اس قدر، میں تو ان کو پھر معصوم بھی کہوں گا، یعنی ان کو شک تھا وہ کیوں کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں دیکھیں آپ نے یہ کتاب لکھی ہے نا، تو جب یہ لوگ پڑھیں گے تو کچھ لوگ وہ جماعت کو چھوڑ جائیں گے، تو ٹھیک ہے جی، اگر ان کو روشنی ملتی ہے تو چھوڑ جائیں، آپ کے پاس تو آلریڈی 20 کروڑ کی جماعت ہے، آپ کو فرق نہیں پڑے گا۔ پھر آگے یہ لکھتے ہیں، دیکھیں جی کتنے خطرناک الفاظ ہیں جو کہ نہ مسیح موعود نے لکھے اور نہ ہی ان کے خلیفہ اول نے لکھے۔ وہ کہتے ہیں کہ خلافت احمدیہ پر اعتراض کرنے والوں کو دشمن قرار دیا، یعنی ان کے خیال میں خلافت احمدیہ پر اعتراض کرنے والے یا تو مولوی محمد علی صاحب تھے یا پھر حکیم نور الدین کی اولاد، جو ان کی خلافت پہ اتفاق نہیں کرتی تھی۔ تو ان کو کہہ دیا کہ جو اب میرے جیسا جاہل ان کا ایک پیروکار ہے، میرا ایمان کمزور ہے، میں سمجھتا ہوں یہ میرے سامنے جو کھڑا ہوا ہے یہ خدا کا نمائندہ ہے، یہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو میرے خلاف جائے گا وہ خدا کے خلاف ہوگا، اور جو مجھے چھوڑے گا اس کو سزائیں دی جائیں گی، سخت سے سخت۔ اب وہ سخت سے سخت سزائیں وہ کیا دے سکتے تھے؟ اخراج کر سکتے تھے، مار پٹائی کر سکتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے تنظیمیں بنائی تھیں، میں آگے جا کے ان کا بھی ذکر کروں گا کہ وہ ان تنظیموں کے ذریعے یہ اپنے پیروکاروں کو، جو میرے جیسے بیچارے کمزور ہوتے تھے، جاہل ہوتے تھے، جن تک یہ روشنی علم کی نہیں پہنچی تھی، تو ان سے ہم ڈرتے تھے، ہمارے پاؤں کا ہماری ٹانگیں کانپتی تھیں۔ یہ چیز انہوں نے ہندوؤں سے سیکھی۔ مسیح موعود نے کتاب لکھی ہے شانہ حق، اس میں یہ بتاتے ہیں کہ جو لالے ہیں وہ کس طرح، جو ان کے جو کیا ہوتے ہیں، جو ان کے یہ ان کو کیا کہتے ہیں، جو ان کے مولوی مربی ہوتے ہیں، پنڈت، وہ پنڈت ان کو کیسے جکڑ کے رکھتے ہیں، وہ یہی دھمکیاں دیتے ہیں کہ تم نے اگر ہمارے حلقہ سے جانے کی کوشش،
آگے یہ دیکھیں، یہ کتنا خوفناک بیان ہے جو آج تک نہ مسیح موعود نے دیا تھا اور نہ ہی ان کے پہلے جانشین حضرت حکیم نور الدین نے دیا تھا۔ یہ فرماتے ہیں جماعت احمدیہ کے مخالفین کو کچلنا ہر احمدی کا فرض ہے۔ اب یہ دیکھ لیں یہ کس طرح کچلتے ہیں، یہ مار بھی دیتے ہیں۔ ہمارے علم میں ایسے بھی ہیں جیسے فخر الدین ملتانی شہید اور دوسرے جنہوں نے مرزا محمود کے کردار کے متعلق کوئی باتیں کی، ان کو کچل کے رکھ دیا، ان کو مار دیا، مروا دیا۔ تو یہ وہ کرتے ہیں، اور پھر آگے یہ کہتے ہیں کہ جس روز یہ مر جائیں گے، یعنی خلافت احمدیہ کے مخالفین کی تباہی ہمارے لیے عید کا دن ہوگا۔ یہ انتظار کر رہے ہیں، یہ انتظار کر رہے ہیں کہ جس دن یہ مخالفت۔ آگے پھر یہ فرماتے ہیں مولانا محمد علی کے متعلق، یہ جب ان کا جب انتخاب ہو رہا تھا 1914 میں، تو اس کے متعلق یہ بتاتے ہیں، مرزا محمود لکھتے ہیں، یہ تقریر جلسہ چالانہ 27 نومبر 1914 کو، یہ برکات خلافت میں ہے، انوار العلوم جلد دوئم صفحہ 167 68۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس روز مولوی محمد علی کو مار بھی پٹتی تو کوئی حرج نہ تھا۔ یعنی یہ دیکھو، یہ ان کا پلان، یہ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں اس وقت جب کہ مولوی محمد علی صاحب کچھ کہنے کے لیے کھڑے ہوئے تو اس کو کہا گیا کہ بیٹھ جاؤ، اس سے ان کی حد تک ہوئی۔ میں کہتا ہوں اس وقت اگر پھر آگے فرماتے ہیں کہ خلافت احمدیہ کا باغی ذلیل اور تباہ کیا جائے گا۔ یہی تو آج وہ لوگ جو ان کے کرتوتوں کو دیکھ کر، ان کے اس نظام کو دیکھ کر، جو کہ میں سمجھتا ہوں یہ فرعونی نظام ہے، اس سے دور ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور، وہ خلافت کے بارے میں تو نہیں، وہ کہتے ہیں جھوٹے نبی، وہ کہتے ہیں اسلامی حکومت میں جھوٹے مدعی خلافت کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ رسول کریم کا وہ حوالہ دے کے فرماتے ہیں، یہ الفضل 26 جولائی 1919 میں، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلیفہ ہو تو جو پہلا ہو اس کی بیعت کرو، جو بعد میں دوسرا پہلے کے مقابلت پر کھڑا ہو جائے، جیسے لاہور میں ہے۔ اب لاہور میں تو کسی نے ایسا کوئی خلافت کا دعویٰ نہیں کیا۔ محمد علی نے تو یہ نہیں کبھی بھی کہا کہ میں تیرے مقابلے میں خلیفہ ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ بھی کھڑا ہو جائے تو اس کو قتل کر دو، بلکہ قتل کا حکم تب ہے جب سلطنت اپنی ہو۔ اب اچھا جی، آگے پھر دیکھیں، یہ جو اپنی خلافت کہتے ہیں کہ خلافت پر ایمان لانا قرآن سے بھی ثابت ہے، اور یہ آیت استخلاف سے کا حوالہ دیتی ہیں۔ وہ آیت استخلاف کی سورہ نور، یعنی سورہ نور آیت نمبر 55، وہ فرماتے ہیں وَعَدَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ خلیفہ کی اطاعت بھی قرآن مجید میں ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ ایمان بالخلافت جو کہ اولو الامر میں آتا ہے، وہ مشروط ہے، صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی خلافت ہے۔ یعنی یہ اس طرح اپنے جماعت کو اس طرح یہ میں تو یہی کہوں گا یہ چکر دے رہے تھے کہ جی مجھ پہ ایمان، خلافت پہ ایمان لاؤ۔ میں نے اکثر یہ ان کے بڑے نغمے سنے ہیں، یہ اپنے ان کی وہ ناصرات پڑھتی ہیں، اور جو بھی ہیں وہ خلافت پہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہر ایک تنظیم کی جان ہے۔ یہ بات قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھی ہوئی۔ ہمارا ایمان، یہ ہماری طرف سے یہ تبصرہ ہے کہ مرزا محمود کی یہ تفسیر سراسر غلط ہے۔ دین سے مسلمانوں کا دین مراد ہے، خلافت ان کی خلافت نہیں ہے۔ اسلامی خلافت
کی بھی اطاعت ضروری نہیں ہے۔ ہاں دین یعنی جس میں قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ تعالیٰ کے رسول پر ایمان ہے وہ ہے۔ انہوں نے وہ چکر میں ہمیں یہ کہا نہیں جی خلافت پر بھی آپ نے ایمان لانا ہے۔ مجھے آج میرا گلا بھی آپ کاٹ دیں تو میں کہوں گا نہیں تم جھوٹ بولتے ہو، میرا خلافت پہ بالکل بھی۔ آگے یہ فرماتے ہیں کہ خلافت احمدیہ پر ایمان لانا فرض ہے۔ اب یہ فرض قرآن مجید سے ثابت کر دیں یا احادیث سے ثابت کر دیں، کیونکہ وہ لکھتے ہیں کہ خلافت پر جو ایمان نہیں لاتا میرے جیسا، میں اپنی مثال خود دیتا ہوں، میں کسی کی مثال نہیں دیتا، انکار کرنے والا مومن نہیں ہوں۔ خلافت کی اطاعت میں زندگی کا ہر لمحہ بسر کرو۔ جی یہ تو ہم ان کی اطاعت میں زندگی بسر کریں گے تو پھر ہمارا تو کچھ بھی نہیں رہے گا، یہ تو ہمیں ہر چیز سے خالی کر رہے ہیں، ہمارا ایمان بھی لوٹ رہے ہیں، ہم جو چند ٹکے کماتے ہیں اپنے بچوں کے لیے وہ بھی لے رہے ہیں، یہ تو خالی کر رہے ہیں۔ تو ہم کیسے ان پہ ایمان لائیں گے؟ ہم تو اعتراض کریں گے، اور مسیح موعود نے فرمایا ہے کہ اپنے امام سے آپ ہر سوال کر سکتے ہیں، یہ تو سوال کا ہمیں حق ہی نہیں دیتے۔ اور پھر آگے یہ فرماتے ہیں کہ خلیفہ خدا بناتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ بہت بڑا ایکسٹینسولی یہ اب یہ خود ہی یہ فرما رہے ہیں کہ خلیفہ جو ہے وہ خدا بناتا ہے۔ پھر جب ان سے پوچھا جاتا ہے اس کے لیے پھر کمیٹی کی کیا ضرورت ہے، خلافت کمیٹی، اس کے متعلق چوہان صاحب نے بڑے تفصیل سے بیان کر دیا، میں سمجھنا ہوں وہ بالکل صحیح بیان کر رہے ہیں اس معاملے میں۔ پھر ان سے جب پوچھا جاتا ہے مسرور صاحب سے، یہ کہتے ہیں جی ہماری خلافت اور عیسائیوں کی خلافت یعنی اس میں جو پوپ ہوتا ہے اس کا انتخاب وہ ایک ان کی الیکٹورل کمیٹی کرتی ہے، اور جب وہ منتخب ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ چرچ سے دھواں نکلتا ہے تو پتہ لگتا ہے جی خلیفہ منتخب ہو گیا، پوپ منتخب ہو گیا۔ اور ہماری خلافت میں ہمارا جو خلیفہ ہے وہ بغیر دھوئیں کے منتخب ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس بارے میں جناب چوہان صاحب نے بہت اچھی طرح سے یہ ایکسپلین کر دیا۔ پھر آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ کا الہام ہے، یہ دیکھیں مرزا محمود کہتے ہیں کہ آپ کا الہام ہے کلیسا کی طاقت کا نسخہ۔ یہ مرزا محمود جب یہ کہتے ہیں کہ تم ان کی پیروی کرو، ان کی طرح بناؤ، تو یہ کہتے ہیں کہ اس الہام میں جو کہ آیت استخلاف میں ہے کہ کہتے ہیں اس الہام میں اس طرف اشارہ کر دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ جس طرح وہ لوگ یعنی عیسائی لوگ اپنا خلیفہ منتخب کرتے ہیں، اسی طرح یا اس کے قریب تم بھی اپنے لیے خلافت کا انتخاب کرو۔ چنانچہ اس طریق سے قریباً 1900 سال سے عیسائیوں کی خلافت محفوظ چلی آتی ہے، اور جماعت احمدیہ اسلامی تعلیم کے مطابق اس قانون کو یعنی وہی طریقہ جو عیسائیوں کا طریقہ ہے ڈال کر اپنی خلافت کو سینکڑوں بلکہ ہزاروں سال تک کے لیے محفوظ کر سکتی ہے۔ چنانچہ اسی کے مطابق میں نے آئندہ انتخاب خلافت کے متعلق ایک قانون بنایا ہے۔ یہ انہوں نے تفسیر کبیر جلد 6 صفحہ نور آیت 56 کی یہ تفسیر بیان کرتے ہوئے بتائی۔ اب یہ تو مان گئے کہ ہماری جو خلافت ہے یہ عیسائیوں کی خلافت جیسی ہے، ان کے جیسا ان کا طریقہ ہے۔ اب وہ اس کو پوپ کہتے ہیں، پاپائیت کو پوپ ہے، لیکن یہ تو خلیفہ ہے۔ لیکن دیکھیں جو بات پھر مخالفین ہیں تو ان کو پھر پوپ کہتے ہیں۔ بلکہ میں نے دیکھا تھا ایک آرٹیکل، میرا خیال ہے کوئی نیوز ویک تھا یا کیا تھا، اس میں ان کو مسلمانوں کا پوپ کہا گیا۔ اس نیوز ویک تھا یا ٹائمز تھا، اس میں ان کو یہ مرزا مسرور احمد صاحب کو مسلمانوں کا پوپ کہا گیا۔ ان کو کیا پتہ خلافت کیا ہوتی ہے اور پاپائیت کیا ہوتی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جس خلیفے کو خدا بناتا ہے وہ نبی ہوتا ہے،
اور جس خلیفے کو انسان بناتا ہے وہ نبی کا جانشین ہوتا ہے۔ یہ بالکل یہ بات صحیح ہے، آپ نے یہی فرمایا، انہوں نے یہی فرمایا کہ دنیا میں خلیفہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں انسان بناتا ہے جیسے پوپ، جیسے مرزا محمود خلیفہ ثانی، جیسے حکیم نور الدین، اور دوسرے جنہیں خدا تعالیٰ کے الہام کے ذریعہ بناتا ہے۔ الہام کی بنا پر ہونے والے خلیفہ کو نبی کہتے ہیں، جو کہ ملہم خلیفے ہوتے ہیں۔ اب یہ مرزا بشیر الدین محمود یہ انتخاب سے بنے تھے، یہ ملہم نہیں تھے، اس لیے ان کو مامور من اللہ نہیں کہتے۔ ان کا یہ دعویٰ نہیں تھا کہ میں الہام سے بنا ہوں۔ اگر یہ ہماری جماعت کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ الہام سے بنے ہیں تو بھائیو آؤ وہ الہام پیش کر دو جو ان کو ہوا تھا اور جس کی بنا پر انہوں نے خلافت کا دعویٰ کر دیا۔ یہ آگے لکھتے ہیں کہ شیعہ حضرات جو شیعہ فرقہ ہے ان کا عقیدہ ہے کہ ہمارے اماموں کو خدا مقرر کرتا ہے، ان کو انسان مقرر نہیں کرتے، اور ان کے مطابق آج تک 11 امام مقرر ہوئے اور آخری امام ابھی تک زندہ ہیں مگر مخفی طور پر ہیں۔ یہ لگتا ہے مرزا محمود نے شیعہ حضرات سے یہ عقیدہ لیا۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں جی خلیفہ کا انتخاب الہام سے ہوتا ہے۔ اچھا جس خلیفے کا اچھا اب دیکھیں آگے انہوں نے یہ کیا کیا ہے، اب انہوں نے خلافت پہ مکمل قبضہ کر لیا۔ یہ فرماتے ہیں اب اسلام کا خلیفہ اب وہی ہو سکتا ہے جو مرزا صاحب کا غلام ہو، یعنی بے شک وہ رسول اللہ کا ہو نہ ہو، لیکن اگر وہ مرزا صاحب کا غلام نہیں ہے تو اس کے لیے یہ خلافت نہیں ان کو مل سکتی۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو آج کل کے مسلمان ہیں ان کے عقائد بگڑ چکے ہیں، اور ان کی اصلاح کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام مسیح اور مہدی بنا کر معبوس کیا گیا ہے۔ اب خلیفہ وہی ہو سکتا ہے جو مسیح موعود کا غلام ہو۔ آگے یہ لکھتے ہیں، دیکھیں کہتے ہیں ہم سلطان ترکی یعنی خلافت عثمانیہ کا سلطان کو خلیفہ نہیں مان سکتے، کیونکہ وہ ہمارے لیے خلیفہ وہی ہے جو مسیح موعود کا متبع اور جانشین ہو۔ اب دیکھیں یہ اس کو خلیفہ نہیں مانتے تھے، حالانکہ اس کی تو 5 بر اعظموں پر حکومت تھی، لیکن وہ دنیاوی خلیفہ تھا، وہ بادشاہ تھا۔ اچھا جی اب یہ کہا جاتا ہے کہ اب تو یہ خلافت ہمیشہ یہ مرزا صاحب کے خاندان میں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اب فیصلہ کر دیا ہے، یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ایمان کو ثریا ستارے سے واپس لانے والے مرزا صاحب اور ان کے خاندان کے افراد ہیں۔ آپ نے پچھلے چند انٹرویوز میں جو پیور ڈسکشن فورم پر ہوئے، آپ نے وہ برہان احمد ظفر صاحب کی وہ جو ان کی پریزنٹیشن بھی سنی۔ انہوں نے کتنی زور لگا کے، مجھ سے بھی زیادہ انہوں نے زور لگایا کہ اب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ خلافت مرزا صاحب کے خاندان سے باہر چلی جائے۔ تو یہ جناب علی یہ خلیفہ ثانی کا یہ بیان تھا کہ اب یہ دیکھیں یہ خلافت جو چل رہی ہے، جو بے شمار مال و دولت لا رہی ہے، خلیفہ کے لیے شان و شوکت لا رہی ہے، یہ اسلامی تو ہے نہیں، یہ صرف وہ زبانی تفریح، زبانی جمع تفریق کر کے یہ احمدی بنا رہے ہیں جن کی علمی حالت یہ ہے۔ تو یہ کیسے ثریا سے ایمان کو لائیں گے؟ ان کے تو مفاد میں ہی نہیں ہے کہ قیامت تک ثریا سے ایمان نیچے نہ آئے۔ جس دن ایمان نیچے آ گیا ان کی خلافت زبردست ہو جائے گی۔ یہ زبردست یہ ہمارے کیا نام ہے جو مجھے ان کا نام میرے ذہن سے اتر گیا، ان کا میں پروگرام اکثر
سنتا ہوں. تو وہ زبردست استعمال کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایمان اگر سریا سے نیچے آ گیا تو پھر ان کی تو چھٹی ہو گئی. یہ کیسے برداشت کریں گے کہ ایمان سریا سے نیچے آ جائے. تو یہ اسی طرح گمراہ کرتے رہیں گے تاکہ جب تک ان کی پوری طرح اللہ تعالیٰ سے میں اس کو یہ کہوں لفظ. پھر یہ کہتے ہیں جی خلافت احمدیہ کے گمراہ ہونے کا کوئی امکان نہیں. یہ تفسیر کبیر سورہ نور کی آیت میں ہے کہ کہتے ہیں کہ خلیفہ بگڑ نہیں سکتا. ہاں یہ ممکن ہے کہ جماعت کی جو اکثریت ہے وہ عمل صالح سے محروم ہو جائے لیکن خلیفہ نہیں بگڑ سکتا. تو خلیفہ بے شک جھوٹ بولے. میں بات کروں گا تو ان کو کچھ تکلیف ہو جائے گی. بے شک وہ پیرس کے اوپرا میں جائے، وہ کیا کہتے ہیں لاہور کے سیسل ہوٹل سے مصروفوں کو لائے، قتل کروائے، لوگوں کے مال کھائے، یہ گمراہ نہیں ہو سکتا. ہاں جماعت یہ بدبختی کر سکتی ہے. پھر یہ کہتے ہیں جی خلافت احمدیہ کے گمراہ ہونے کا کوئی امکان نہیں. یہ تفسیر کبیر سورہ نور کی آیت میں ہے کہ کہتے ہیں کہ خلیفہ بگڑ نہیں سکتا. ہاں یہ ممکن ہے کہ جماعت کی جو اکثریت ہے وہ عمل صالح سے محروم ہو جائے لیکن خلیفہ نہیں بگڑ سکتا. تو خلیفہ بے شک جھوٹ بولے. میں بات کروں گا تو ان کو کچھ تکلیف ہو جائے گی. بے شک وہ پیرس کے اوپرا میں جائے، وہ کیا کہتے ہیں لاہور کے سیسل ہوٹل سے مصروفوں کو لائے، قتل کروائے، لوگوں کے مال کھائے، یہ گمراہ نہیں ہو سکتا. ہاں جماعت یہ بدبختی کر سکتی ہے. پھر آگے کہتے ہیں کہ خلیفہ کے بگڑنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. خلافت اس وقت چھین جائے گی جب تم بگڑ جاؤ گے. بس اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی ناشکری مت کرو. یعنی انہوں نے مورود الزام اپنے مریدوں کو ٹھہرا دیا کہ تم. اچھا پھر وہ کہتے ہیں خلیفہ کی اصلاح. خلیفہ اگر غلطی کرتا ہے تو اصلاح خدا خود بخود کرتا ہے. لو جی یہ سارا الزام یہ خدا پہ کہہ دیا کہ اگر وہ غلطی کر بیٹھتا ہے تو خدا اس کی خود اصلاح کرے گا، اور وہ ایسی کوئی غلطی نہیں کرے گا جس سے جماعت کے لیے تباہی ہو. اچھا پھر آگے یہ کیا کہتے ہیں، جیسے کیا نام ہے، خلیفہ بے شک غلطی کرے، بے شک اس پہ بدکاریوں کے الزام لگیں، بے شک اس پہ کذب بیانیوں کے الزام لگیں، بے شک اس پہ یہ الزام لگیں کہ اس نے فلاں فلاں کو قتل کروایا، بے شک اس پہ یہ الزام لگائیں کہ اس نے فلاں فلاں کو زہر دی. وہ یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ کی غلطی سے کبھی بھی برے نتائج پیدا نہیں ہوتے. اگر خلیفہ غلطی کرتا ہے تو اس سے بجائے تنزل کے ترقی ہوتی ہے. لا جی یہ بڑا اچھا، یہ مجھے نہیں سمجھتا. پھر آگے یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ کی غلطی سے دین نہیں خراب ہوتا. یہ پوائنٹ تو میں پہلے بھی کہہ گیا ہوں کہ دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. خلیفہ بے شک پیرس کے کنجر خانے میں چلا جائے، خلیفہ بے شک مصروفوں کو لے آئے، خلیفہ بے شک وہاں قتل و غارت کروا دے قادیان میں اور ربوہ میں، اس سے دین نہیں خراب ہوتا. پھر آگے کہتے ہیں کہ ذاتی معاملات میں بھی امام کی اطاعت کرنا فرض ہے. یعنی یہ ذاتی، جیسے میرا اگر اختلاف میری بیوی سے ہوتا ہے، بچے سے ہوتا ہے، تو میرا امام کہتا ہے کہ اس بیوی کو طلاق دے دو، اور میں آگے سے ڈٹ جاتا ہوں کہ میں کیوں اس بیچاری کو طلاق دوں. یہ کہتے ہیں نہیں، یہ بڑی خطرناک غلطی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم وہی کام کریں گے جو ہماری مرضی کے مطابق ہوگا، یہ تمہارا کام نہیں کہ تم فیصلہ کرو. یعنی بیوی وہ میری ہے، اس کا فیصلہ میں یا میری بیوی کر سکتی ہے، اور تم تیسرے بندے کون ہوتے ہو؟ تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ تم میاں بیوی کے معاملات میں اپنی دخل اندازی کرو؟ اسی لیے انہوں نے یہ ایسے اپنے شعبے بنائے ہوئے ہیں
یہ شعبہ جو ہے جو رشتے ناطے کا اسی لیے ہی ہے کہ میاں بیوی کے اور قضاء کا کہ میاں بیوی کے درمیان دخل اندازی کی جائے اور ان کے رشتے ناطے میں رخنا ڈالا جائے. یہ بالکل یہ غنڈہ گردی ہے. اچھا پھر آگے کہتے ہیں جی اپنی سوچ یعنی میں اپنی سوچ اور مرضی اور خواہشات کو خلیفہ کے تابع کروں. بھائی میں وہی سمجھتا ہوں جو میرے لیے، میں جو اپنے لیے سمجھتا ہوں، اپنی اولاد کے لیے سمجھتا ہوں، وہ میرا خلیفہ نہیں سمجھ سکتا. میں اس اپنی خواہشات کو خلیفہ کے تابع کیوں بناؤں؟ یہ جسٹیفائی کر دے مجھے. خلیفہ اپنے گھر میں وہ اپنے جو ان کے کاروبار ہیں اس کو سنبھالے، اس کو میرے معاملات میں، میرے ازدواجی معاملات میں، میرے گھریلو معاملات میں دخل اندازی کی کوئی ضرورت نہیں. اور میں یقین سے کہوں گا کہ بہت سے احمدی میرے اس بیان سے متفق ہوں گے. خلیفہ کا کوئی حق نہیں کہ وہ آپ کے گھر میں آ کے ناجائز دخل اندازی کرے، بلکہ اگر کوئی اپنے یہ نمائندے بھی بھیجیں تو ان نمائندوں کو اپنے گھروں میں داخل نہ ہونے دو. یہ بدبخت لوگ ہیں، یہ آپ کے گھروں کو توڑنے والے ہیں. پھر آگے یہ کہتا ہے کہ خلیفے کی ہر حکم کی تعمیل کرو جیسے نبی اور رسول کی جاتی ہے، اللہ رسول کی جاتی ہے. یہ قرآن مجید کے خلاف بات کی کہ ہر حکم میں وہی مانوں گا جو مجھے میرا قرآن اور میرا اللہ اور میرا رسول دے گا. میں اس سے اختلاف کر سکتا ہوں. اور مسیح موعود نے بھی یہی کہا کہ دوست اور دشمن امام الزمان سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. پھر وہ آگے کہتے ہیں یہ خلیفہ وقت کے حکم پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو. یہ حربہ استعمال کرتے ہیں کہ جی وہ واسطے سے جان مال ہر شے قربان کر دو. سمجھ گئے نا؟ یہ وہ ہے جو میں سمجھتا ہوں جو ٹیررسٹ ہیں نا، وہ اس طرح اپنے وہ ان کو تیار کرتے ہیں. ان کو کیا کہا جاتا ہے جو بم لگا کے پھاڑ دیتے ہیں، جو بھی وٹ ایور میرے ذہن میں نہیں آ رہا، یا ان لوگوں کو مار دینا، کہ اس کے لیے اپنی جان مال جان بھی قربان کر دو. پھر آگے کہتے ہیں سال میں ایک دن خلافت ڈے بھی منایا کرو. آپ بتاؤ، اس لیے تو یہ مناتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو وہاں سے ٹریپ کریں خلافت. تو یہ غالباً انہوں نے شیعہ حضرات سے یہ لیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح شیعہ حضرات تعزیہ نکالتے ہیں تاکہ قوم کو شہادت حسین علیہ السلام کا واقعہ یاد رہے، اسی طرح میں بھی خدام کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ سال میں ایک دن خلاف. پھر آگے یہ کہتا ہے کہ خلیفے کی ہر حکم کی تعمیل کرو جیسے نبی اور رسول کی جاتی ہے، اللہ رسول کی جاتی ہے. یہ قرآن مجید کے خلاف بات کی کہ ہر حکم میں وہی مانوں گا جو مجھے میرا قرآن اور میرا اللہ اور میرا رسول دے گا. میں اس سے اختلاف کر سکتا ہوں. اور مسیح موعود نے بھی یہی کہا کہ دوست اور دشمن امام الزمان سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. پھر وہ آگے کہتے ہیں یہ خلیفہ وقت کے حکم پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو. یہ حربہ استعمال کرتے ہیں کہ جی وہ واسطے سے جان مال ہر شے قربان کر دو. سمجھ گئے نا؟ یہ وہ ہے جو میں سمجھتا ہوں جو ٹیررسٹ ہیں نا، وہ اس طرح اپنے وہ ان کو تیار کرتے ہیں. ان کو کیا کہا جاتا ہے جو بم لگا کے یہ قرآن کے خلاف بات کرتے ہیں. خلیفہ اول الامر کا قائم مقام نہیں ہے بلکہ رسول کا قائم مقام ہے. اچھا جی، یہ دیکھیں، خلیفہ رسول کا قائم مقام ہے، اول الامر کا قائم مقام نہیں ہے. اگر یہ جو حضرت صاحب نے سر الخلافہ پڑھی لکھی تھی، وہ انہوں نے پڑھی ہو تو انہوں نے صاف فرمایا ہے کہ آنے والا خلیفہ پہلے خلیفے کا جانشین ہوتا ہے. اور انہوں نے مثال یہی دی کہ رسول پاک کے بعد جو پہلے خلیفہ تھے وہ خلیفۃ الرسول ان کو کہلائے، حضرت ابوبکر.
جب دوسرے خلیفہ مقرر ہوئے تو ان کو خلیفۃ الرسول کہا گیا، کہ خلیفۃ الرسول کا خلیفہ۔ پھر جب تیسرے خلیفہ حضرت عمر، تو لوگوں نے کہا ہم کب تک یہ خلیفہ کی گردان کرتے رہیں گے؟ تو انہوں نے خلیفۃ الرسول نے فرمایا کہ آپ امیر المومنین کہہ دیا کریں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو کہتے ہیں کہ تو اس لحاظ سے یہ اگر آپ نے آپ کو خلیفہ کہتے تھے، خلیفہ ثانی کہتے تھے، تو یہ تو قائم مقام تھے حکیم نور الدین کے، یہ تھے خلیفۃ المسیح، جو کہ یہ اسلامی ٹرم نہیں ہے۔ اسلام میں یہ ٹرم کہیں بھی نہیں پائی جاتی، قرآن مجید میں کہیں بھی یہ ٹرم نہیں پائی جاتی کہ مسیح کا بھی کوئی خلیفہ ہوگا۔ خلیفۃ المسیح یہ انتہائی جاہلانہ ٹرم ہے، اسی لیے لاہوری جماعت ان کو خلیفہ نہیں مانتے۔ سمجھ؟ ہاں، مرزا صاحب نے اپنے آپ کو مسیح کہا ہے تو ان کو خلیفۃ المسیح تو کہہ دیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے نا آئندہ آنے والے خلیفے وہ خلیفوں کے خلیفے ہیں۔ اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ دنیاوی اول العمر گمراہ ہو سکتے ہیں، یعنی جو دنیاوی اول العمر ہیں بادشاہ جیسے ہوتے ہیں، مگر دینی اول العمر یعنی خلفاء گمراہ نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہ تو اپنے آپ کو دینی اول العمر کہتے ہیں، مرزا بشیر الدین نے اپنے آپ کو دینی اول العمر کہا ہے، تو یہ تو گمراہ ہو گئے ہمارے سامنے۔ یہ کیا کرنے گئے تھے پیرس کے کنجر خانے میں، یہی بتا دیں۔ اس کے بعد آیا ہے کہ خلیفہ کا منکر فاسق قرار دیا ہے، لہٰذا اس میں کفر کرنے کا امکان موجود نہیں۔ اور یہ آیت کا حوالہ دیتے ہیں، وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی وہ لوگ ان خلفاء کا انکار کریں گے وہ فاسق ہو جائیں گے۔ اب بتاؤ، یہ روحانی خلفاء ہیں جن کا انکار وہ فسق کا مرتکب ہو سکتا ہے، اس سے روحانی خلافت کا انکار ہے۔ اچھا، وہ اس کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ خلافت کی دو ہی اغراض ہیں، نمبر ایک قوم کو متحد کرنا اور دوسرے ان کی طاقت کو جمع کرنا۔ خلیفے کا یہ کام ہے تمام قوم کو یک زبان کر دیا جائے، یعنی خلیفہ کی غرض اتحاد اختلاف ہے، خیالات، یعنی میں غلط بیان کر گیا آپ کو۔ خلیفہ کی غرض جو ہے اتحاد خیالات ہے، ان سب کا اتحاد بڑا ضرورت ہے، ہر چیز کے بعد ہر معاملے میں ان کا اتحاد ہونا چاہیے۔ تو یہ ان کا کام تھا مرزا محمود احمد صاحب کا، کہ جماعت میں اتحاد خیالات پیدا کرنا چاہتے تھے۔ تبھی تو جب کہیں سے روشنی آتی ہے تو ہم جیسوں کو کہا جاتا ہے کہ تم اندھیرے میں ہو، تم گمراہ ہو، لیکن ہمارے خلیفہ صاحب تو یہ ہمیں کہہ گئے کہ نہیں، یہ مسیح موعود کے اس بیان کے اچھا، اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ مسجد بھی گویا خلیفہ ہے، یعنی اسی لیے بتایا کہ مساجد بناؤ، کیونکہ مساجد مومنوں کو اکٹھا کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ باپ کے بعد بیٹے کو خلیفہ بننے کا حق نہیں۔ اچھا جی، یہ مرزا بشیر الدین محمود احمد برکات خلافت کے صفحہ 19 پر فرماتے ہیں، میں تو یہ جائز ہی نہیں سمجھتا کہ باپ کے بعد خلیفہ بیٹا خلیفہ بنے۔ ہاں، اگر خدا تعالیٰ معمور کر دے تو یہ الگ بات ہے، اور حضرت عمر کی طرح میرا بھی یہی عقیدہ ہے کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب باپ کے بعد دیکھیں کتنے بیٹے خلیفہ آئے۔ یہ مرزا محمود احمد کی وفات کے بعد مرزا ناصر سب سے بڑا بیٹا، اس کے بعد مرزا طاہر اس سے چھوٹا بیٹا، اس کے بعد یہ مسرور صاحب، یہ ان کے نواسے،
اب بتائیں، اب بھی یہ کہتے ہیں کہ خلافت خاندان میں نہیں چلنی چاہیے۔ اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ خلیفہ منتخب ہونے والے کا حلف لینا چاہیے۔ تو یہ بھی حلف اٹھائے گا خلیفہ بھی کہ میں، اور وہ کیا حلف ہوگا؟ یہ کہتا ہے کہ مقرر اشخاص اس کا انتخاب کریں گے، یعنی وہی جو الیکٹورل کمیٹی، اور یہ قسم کھائے گا، یعنی خلیفہ یہ حلف اٹھائے گا کہ میں خلافت احمدیہ پر احمدیہ حقہ پر ایمان رکھتا ہوں، اور میں ان کو جو خلافت احمدیہ کے مخالف ہیں، کے خلاف ہیں، جیسے پیغامی، لاہوری میرے جیسے، یا احراری، سنی مسلمان، سب کو میں باطل پر سمجھتا ہوں۔ یہ انتخاب ہر خلیفہ جب منتخب ہو جاتا ہے تو یہ حلف اٹھاتا ہے کہ پیغامی بھی۔ اچھا، اب یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ کو معزول کرنے والوں کو مرتدوں کی سزا دینی چاہیے۔ اب یہ انہوں نے حکیم نور الدین کے کسی خطبہ سے لیا ہے۔ یہ آپ نے بھی پہلے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے یہ خطبہ دیا، اور یہ خطبہ بدر 4 جولائی 1912 یہ خطبات نور میں ہے۔ آپ نے یہ فرمایا، تم نے میرے ہاتھوں پر اقرار کیے ہیں، تم خلافت کا نام نہ لو، مجھے خدا نے خلیفہ بنایا ہے، اب نہ میں تمہارے کہنے سے معزول ہو سکتا ہوں، نہ کسی میں طاقت ہے کہ وہ معزول کرے۔ اگر تم زیادہ زور دو گے تو یاد رکھو میرے پاس ایسے خالد بن ولید ہیں جو تمہیں مرتدوں کی سزا دیں گے۔ اب مجھے لگتا ہے کہ یہ اشارہ ان کا وہ لوگ جو ان کو گائے بگائے تنگ کرتے تھے، اور ان تنگ کرنے والوں میں میر ناصر نواب، جن کو یہ نالائق کہتے تھے، محمود جوشیل انتہائی، جو انہوں نے خلیفہ کی ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ خلیفہ نے کہا تھا کہ یہ بلا کب سے مجھے لگی ہوئی ہے، یا اللہ نجات دے۔ مجھے لگتا ہے یہ اشارہ ان کی طرف سے تھا۔ تو یہ ان کے متعلق یہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ تم نہیں کرو گے تو میرے پہ میں تمہیں مرتدوں والی سزا دوں گا۔ تو شاید یہ ڈر گئے۔ جی محترم مشتاق صاحب، آپ نے بہت ہی محنت سے اپنی پریزنٹیشن تیار کی، لیکن ظاہر ہے کہ یہ تو ایک مسلسل جاری رہنے والا سلسلہ ہے۔ فی الحال میرا خیال ہے کہ ابھی آپ کو اس بک کی کچھ اور اقساط بھی کرنی ہوں گی، تو انشاءاللہ وہ پھر آپ سے اگلے ہفتے میں کسی وقت پروگرام رکھ لیں گے۔ تو فی الحال ایک سوال آیا ہوا ہے میرے پاس، وہ میں پوچھ لیتی ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ میں گروپ کو اوپن کر دیتی ہوں تاکہ اگر ممبرز ڈائریکٹ آپ سے کوئی بات کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکیں۔ تھینک یو۔ جی، میرا ذاتی خیال ہے کہ میں یہاں پر ختم کر دیتا ہوں۔ میں اگلی سیٹنگ میں یہ مرزا محمود نے جو یہ تنظیمیں بنائی تھیں، یہ جو تنظیمیں بنائی تھیں اس کے بارے میں ذکر کروں گا کہ ان تنظیموں کا کام کیا تھا۔ تو فی الحال یہ ٹاپک میں یہیں پہ آ کے میں ختم کرتا ہوں، باقی پھر میں آئندہ ڈسکس کروں گا۔ ہاں جی، اگر کوئی سوال ہو تو آپ پیش کر دیجئے۔ جی محترم، بالکل ٹھیک ہے، اگلے میں آپ تنظیموں کے بارے میں ذکر کیجیے گا۔ ابھی فی الحال ایک سوال ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں، اور اس کا جب آپ جواب دے دیں گے تو میں گروپ کو اوپن کر دوں گی۔ وہ سوال ایک محترمہ نے بھیجا ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ 21ویں صدی ہے، دنیا ایک نئے رنگ میں آ گئی ہے، سوشل میڈیا کے اس دور میں آپ خلافت کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ جی محترمہ، اگر آپ کا سوال ہیں اور میری جو صلاحیت ہے وہ اتنی ہے، اس قابل ہوں میں کہ جواب دے دوں تو میں دے سکوں۔ یاد رہے، میں اپنے دوستوں کو بتا دوں، اپنے سامعین کو بتا دوں کہ میں کوئی مربی نہیں ہوں، میری کوئی جو تربیت ان راہوں میں نہیں ہے، میری تربیت کوئی جماعت نے نہیں کی، میری تربیت وہ کی ہے، نہ ہی میں خلیفہ کے انڈر رہ کے یہ میں نے جو ان کے وہ اصول وہ سیکھے ہیں، میں نے تو جو پڑھا ہے میں اسی پہ عمل کرتا رہوں۔ تو اس کے مطابق اگر میں ان کے سوال کے جواب دے سکوں تو میرے لیے یہ فخر ہوگا۔
یہ تو ظاہر سی بات ہے، ہمارے سامنے کتنی خلافتیں آئیں، آپ کے سامنے خلافت راشدہ سے آئی، خلافت راشدہ 30 سال کے بعد بھی وہ بھی ختم ہو گئی آلموسٹ، وہ بھی حضرت امیر معاویہ سے آگے نہیں چل سکی۔ جو ہی امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو یہ خلیفہ بنایا، یہ خلافت ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد بنو امیہ کے بعد بنو عباس آئے، پھر اس کے بعد پھر اور دوسری خلافتیں آئیں، جو لوگ یہ جانتے ہیں، یہ الٹیمیٹلی ایک عرصے تک رہیں، اور اس کے بعد یہ خلافتیں ختم ہو گئیں ایک ایک کر کے۔ اب وہ خلافتیں کیوں ختم ہوئیں؟ جیسے میں مثال لیتا ہوں، خلافت عثمانیہ بہت مضبوط خلافت تھی، وہ آپس کے اختلافات، جنگیں اور ان کے خلیفے جو تھے عیاشیوں میں پڑ گئے، ان میں وہ عیاشیاں زیادہ ہو گئیں، وہ بجائے سلطنت کے انتظامات کی طرف توجہ دیتے، وہ عیاشیوں میں پڑ گئے۔ چلیں، وہ تو دنیاوی خلیفے تھے، اب ان کا تو روحانی خلافت کا یہ کلیم ہے، اور یہ اچھے روحانی خلیفے ہیں کہ یہ دنیاوی عیش و آرام کی طرف جا رہے ہیں، یہ زوال پر ہی پذیر ہیں۔ یہ الٹیمیٹلی میرا بھی یہ خدشہ ہے کہ یہ اب ان کا آخری وقت ہے، اور یہ ان کے جو مرزا محمود احمد کے بھائی مرزا بشیر احمد نے بھی ایک کتاب لکھی تھی جس میں اسی کا ذکر کیا تھا کہ یہ جی میں نے کیا آپ کے سوال کا جواب دے دیا؟ ویسے میں آپ کو بتا دوں، جس دن مرزا مسرور کا کوئی بیٹا خلیفہ بن گیا یا مرزا مسرور کے خاندان کا کوئی بھی فرد بن گیا، اس دن جماعت ان سے آلریڈی بدظن ہو چکی ہے، ان کو شبہات تو پتہ لگ گئے ہیں، پڑھ گئے ہیں، شبہات ان کے دلوں میں آ چکے ہیں کہ یہ کوئی روحانی خلافت نہیں ہے، یہ خاندانی گدی ہے، یہ مال بنانے والی گدی ہے۔ تو مال بنانے والی گدی تو پھر زوال پذیر ہوتی ہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں پھر یہیں پر ختم کرتا ہوں، اگر کوئی اور سوال ہے تو اس کا بھی اگر میں جواب دے سکوں تو ضرور دوں گا۔ جی میرا خیال ہے کہ میں نے تو جواب دے دیے ان کے اس سوال کا، تو میں نے یہی اپنا ویو یہ بیان کیا تھا کہ یہ خلافت زوال پذیر ہے، یہ ایک گدی بن چکی ہے، یہ خاندانی کاروبار ہے، لوگ اس سے بدظن ہوتے جا رہے ہیں، یہ کوئی روحانی، ان میں روحانیت نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں ان احمدیوں کے کیا یہ کیسی ان کی تربیت ہے، یہ تو گالیاں نکالتے ہیں، یہ روشنی سے تو نہیں پیار کرتے، یہ اندھیرے سے پیار کرنے والے ہیں۔ اجالا صاحبہ یہ آپ سے نفرت کریں گے کیونکہ آپ کے مقابلے میں ان کو اندھیرا چاہیے۔ جی محترم، بہت بہت شکریہ۔ فی الحال کوئی اور سوال نہیں ہے، لیکن میں گروپ کھول دیتی ہوں، ممبرز میں سے اگر کوئی کرنا چاہے گا سوال تو وہ آپ سے پوچھ لے گا اور آپ جواب دے دیجیے گا۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل گروپ ہے اور کئی دفعہ لائیو پروگرام سننے والے کم لوگ ہوتے ہیں، بعد میں لوگ اپنی اپنی کنوینئنس سے اپنے اپنے ملک کے ٹائم کے حساب سے پروگرام سنتے ہیں، اور وہ یہاں پہ سوال چھوڑتے رہیں گے آپ کے نام، تو وہ آپ چیک کر لیجئے گا۔ ہو سکتا ہے بعض لوگ آپ کی پرسنل ونڈو پہ بھی کوئی فیڈ بیک بھیجیں، تو وہ جیسے بھی ہوگا وہ پھر آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو تھینک یو ویری مچ اتنا ٹائم دینے کا، اتنی محنت کرنے کا اور یہ پریزنٹیشن تیار کرنے کا۔ تو سچ کا سفر کی انتظامیہ تہہ دل سے آپ کی مشکور ہے۔ بہت بہت شکریہ۔